عزیز طلبہ اکرام، یہ سیرت کا عنوان ایک بہت وسیع عنوان ہے۔ جیسے مجھ سے پہلے سعد اللہ صاحب اور نقیب اللہ صاحب نے کہا کہ آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سیرت کے باب کو مکمل کر لیا ہے، حالانکہ اس عنوان پر ہزاروں کتب لکھی گئی ہیں، لیکن آج تک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم نے سیرت کے اس باب کو مکمل کر لیا اور یہ میری جو کتاب ہے یہ کامل اور مکمل ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گہرائیوں میں انسان جتنا جاتا جائے گا وہ اتنے خزانے حاصل کرتا جائے گا۔ حضرت مولانا ادریس کانلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت مصطفیٰ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک انسان اور ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے عزیز قریب کے بارے میں، اپنا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اپنے حسب نسب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، ان کے خاندان کو پہچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچانے۔ یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ من حیث المسلمان ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی اس نقش قدم پر، اس ڈگر پر ڈالیں۔ آج پوری دنیا اضطراب کا شکار ہے، پریشانی میں مبتلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یورپ نے ترقی کی ہے، روزانہ سینکڑوں لوگ وہاں پر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آخر پیسے کی فراوانی ہے، حالات، سہولیات ان کی طبیعتوں کے موافق ہیں، اس کے باوجود خودکشی کا ریشو دن بدن بڑھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان لوگوں کو سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہے، اور وہ سکون اور وہ اطمینان اللہ تبارک و تعالی نے اس دین اسلام میں رکھا ہے۔ اور یہ واحد ایسا نظام ہے کہ جو انسانوں کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ایک قوم ایک قبیلے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کس بات کا ہم تذکرہ کریں؟ اس کائنات میں ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عبادت اور مقام وہ حضور کے چہرے کی زیارت کرنا ہے۔ علماء اکرام تشریف فرمائیں۔ اس وقت دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان آبادی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسلمانوں کو ہزار سال زندگی دے اور وہ پوری زندگی بیت اللہ میں گزرے اور سجدے کی حالت میں گزرے، اور ایک ایمان والے آدمی کا ایک نظر نبوت کے چہرے پر ڈال لینا، یہ ان کی 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے جو اس نے نبوت کے چہرے کو ایک بار دیکھا ہے۔ یہ صحابیت کا مقام ہے کہ ایک صحابی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پلک جھپکنے کی مقدار میں جو نبوت کے چہرے کو دیکھا ہے اس کو وہ مقام حاصل ہوگا جو 1000 سال کی عبادت سے پوری امت کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی تعریف کرتے ہیں، کان افلج الثنیتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بالترتیب تھے، نہ بالکل جڑے ہوئے تھے، نہ بیچ میں بہت زیادہ خلا تھا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج بین الثنایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضور کے دانت مبارک کے درمیان سے نور نکل رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ قرآن مجید کے ورق کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محدثین میں ایک بحث چلی، مختلف روایات آ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال کتنے سفید تھے؟ کسی راوی نے کہا 5، کسی نے کہا 10، کسی نے کہا 15۔ تو اس موقع کے اوپر ایک فتنہ ہے منکرین حدیث کا کہ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک بہت خوشنما نعرہ ہے، لیکن اس کے ضمن میں احادیث کا انکار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ ایسی باتوں پہ کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ ایک کہتا ہے 5، ایک کہتا ہے 10، ایک کہتا ہے 15۔ تو علماء کی فہرست میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے علامہ کرمانی رحمہ اللہ کا۔ انہوں نے تطبیق دی، وہ فرمانے لگے اس میں تطبیق یہ ہے کہ ایک صحابی ایک وقت آئے تو حضور کی داڑھی مبارک میں 5 بال سفید تھے، دوسرے صحابی سال بعد آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 10 بال سفید پائے، تیسرا کچھ اور وقفے کے بعد آیا تو اس نے 15 بال سفید پائے۔ لہذا احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے ادھر ایک اور عمدہ نقطہ بیان کیا۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہ مواقع کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ حضور کے چہرے انور پہ اللہ کی طرف سے انوارات اس قدر تیزی سے برستے تھے کہ کسی شخص کی نگاہ حضور کے چہرے پر نہیں ٹھہرتی تھی۔ جس آدمی نے جتنا دیکھا، جو اندازہ لگایا، اس نے وہ بیان کیا۔ حضور کے چہرے پر انوارات برستے تھے اللہ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیا بات، ذات تو بہت دور کی بات۔ حدیث شریف میں آتا ہے، گرمی کا موسم تھا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، مل کر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی خاتون حضور کے چہرے انور سے پسینہ خشک کر رہی ہے، اور صرف پسینہ نہیں خشک کر رہی بلکہ اس پسینے کو ایک شیشی کے اندر نچوڑ رہی ہے۔ جیسے روئی دیکھی آپ نے، روئی، کاٹن، پنبا، اس سے کوئی چیز، کوئی لیکوڈ اٹھا کے کسی چیز میں نچوڑی جائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، حضور نے پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟
کہنے لگی حضور عرب کا ایک رواج ہے، ایک دستور ہے کہ وہ جب اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہیں تو جہیز میں عطر کی شیشی انہیں دیتے ہیں، وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ میں ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، تو جس دن عرب اپنی بچیوں کو جہیز میں عطر دیں گے، میں نبوت کا پسینہ اپنی بچی کو اس دن جہیز میں دوں گی۔ اگلی بات سنیں، سیرت مصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس کانلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس بچی کو جہیز میں نبوت کا پسینہ دیا گیا تھا، اس کی 3 نسلوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی خوشبو آتی رہی، اور وہ ہمارا اور آپ کا پسینہ نہیں تھا، وہ حضور کے جسم سے جدا ہوا پسینہ تھا۔ دنیا کی کوئی عطر، مشک و عنبر اس کے قریب نہیں پہنچ سکتی۔ یہ تھے ہمارے نبی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے تاریخی پہلو جس کو ہم بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، پیدائش سے بعد کے واقعات، مکی زندگی کے واقعات، مدنی زندگی کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ، اور اس طرح یہ چیزیں ہم بیان کرتے ہیں۔ اور ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، وہ ایک عملی پہلو ہے۔ تو اسوہ حسنہ میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ عملی پہلو آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اعتقادی زندگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقائد کے اوپر پختگی تھی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ دیکھیں، فاران کی چوٹی پر چڑھ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، عرب نے ان کی مخالفت کی، مارنے کی دھمکی دی، عقیدہ توحید کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے، کفار کے سامنے بیان کیا، تو یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ ہمارے عقائد کے اوپر رد نہ کرے، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے، عقیدہ توحید کو چھوڑ دے، اس کی تشہیر کو چھوڑ دے، ہمارے باپ دادا کے دین اور مذہب کو برا بھلا نہ کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کہنے پر اپنے عقائد کو نہیں چھوڑا۔ یہ بات آپ طلباء کے سامنے اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج باطل آپ نوجوانوں کے دل و دماغ سے عقائد کی پختگی کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔
اور مادی دنیا کے اندر آپ کو طرح طرح کے سبز باغات دکھا کر دنیا کی وقتی آسائشات دکھا کر یورپ، جرمنی اور کینیڈا کے ویزے دکھا کر اور وہاں کی چند دنوں کی عیاشیاں اور رنگینیاں دکھا کر آپ کو اپنے ان عقائد سے ہٹانا چاہتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پہلو میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ آپ کو بڑی سے بڑی آفر ہو، آپ کو پیسوں کی لالچ دی جائے، عہدے اور منصب کی لالچ دی جائے، اور اس کے بدلے میں آپ کو اپنے عقائد پر کمپرومائز کرنے کا کہا جائے تو آپ نے ادھر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے. مشرکین مکہ ایک دفعہ عتبہ خود آیا ابو طالب کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس، کہ اگر تمہارے بھتیجے کو کوئی یہاں کی خوبصورت دوشیزہ چاہیے تو ہم مکہ کی خوبصورت ترین لڑکی سے اس کا نکاح کرا دیتے ہیں. سرمایہ چاہیے ہم اس کو پیسہ دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں. سیادت چاہتا ہے، قیادت چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، ہم اس کو سردار بنا دیتے ہیں. اس کی ڈیمانڈ ہم پوری کر دیں گے، لیکن اس کو کہو کہ یہ اپنے عقائد سے پھر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی پیشکش کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ٹھکراتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوری امت مسلمہ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. یہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے. مسیلمہ کذاب نے کہا کہ آ جاؤ بیٹھک کرتے ہیں، شہر کے نبی تم ہو جاؤ، گاؤں دیہات کا میں ہو جاتا ہوں، نبوت میں شراکت کر لیتے ہیں، یا آپ جب تک زندہ ہیں آپ نبی ہیں، اس کے بعد پھر میں نبی ہو جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ٹھکرا دیا. ٹھیک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے عبادات کے باب میں، اور یہ پہلو انتہائی قابل غور ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتے تھے. اور وہ ورم کس لیے آتے تھے؟ قیام لمبا ہوتا تھا. تہجد میں قرات لمبی ہوتی تھی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادات کو دیکھنے کے لیے حضور کے پیچھے ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں کھڑے ہوئے، پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی. یہ علماء کابر جانتے ہیں. دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی. تیسری رکعت میں سورہ نساء پڑھی، اور اس کے بعد سورہ مائدہ پڑھی چوتھی رکعت میں. یہ اتنا لمبا قیام یہ رات کا قیام تھا. اور آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے
کہ اگر مسجد والے روڈ پر مصلی بچھا دے تو ہم وہیں پہ ہی کھڑے ہو جائیں گے. کراچی جانا ہو تو منشی کی ہم منت کرتے ہیں کہ جی تھوڑا سا آگے سیٹ مل جائے گی ہمیں. یہ تو شکر ہے ڈرائیور سے آگے کوئی سیٹ نہیں ہوتی، ورنہ ہم کہتے وہی سیٹ ہمیں دے دو. اور جس وقت نماز کی باری آتی ہے وہ دروازے کے پاس جوتوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. رات کی نمازیں یہ تو خوش بخت لوگ پڑھتے ہیں، خوش نصیب لوگ پڑھتے ہیں. ہماری نمازوں کی حالت یہ ہے کہ ایک سجدے سے اٹھتے نہیں ہے دوسرا سجدہ، جیسے مرغی دانہ چگتی ہے. یہ ہماری نمازیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اما عائشہ کیا فرماتی ہے؟ اتنا لمبا قیام کرتے کہ قدم مبارک سوج جاتے، ورم پڑ جاتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ہر پہلو قابل غور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نرمی تھی، آسانی پیدا کرتے تھے. بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دیہاتی وہ مسجد نبوی میں آیا اور ایک طرف وہ پیشاب کر کے چلا گیا. تو جس وقت وہ پیشاب کے لیے بیٹھ رہا تھا تو صحابہ اٹھے اس کو روکنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو، بیٹھو ادھر. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو بتایا یہ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے اور اس عبادت کی جگہ میں بول و براس نہیں کیا جاتا. اس نے جا کر اپنے قوم کے لوگوں کو بتایا کہ آج میں نے یہ معاملہ پایا، اور کئی لوگوں کے ایمان اور ہدایت کا باعث یہ واقعہ بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے، ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تعالی نرم ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْأُنْفِ، اور نرمی پر اللہ تبارک و تعالی وہ چیزیں، وہ انعامات دیتے ہیں کہ جو سختی کے اوپر نہیں دیتے. آج ہمارے اندر صبر، برداشت ختم ہو چکا ہے. بھائی بھائی کی بات کو برداشت نہیں کرتا، ترکی ب ترکی جواب دینا، زیادتی کرنا، دل و دماغ کے اندر بغض اور حسد کا پالنا. بخاری شریف کی روایت ہے، ایک یہودی آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہودی ان کی فطرت میں ہی خباثت اور بدبختی بھری ہوئی ہے، وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم، یعنی تمہارے لیے ہلاکت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، صرف وعلیکم کہا. ادھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سن رہی تھی، انہوں نے کہا ہلاکت ہو تمہارے لیے اور اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر، تم اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو کہا کہ آپ نے یہ کیسی باتیں کہی اسے. انہوں نے کہا اللہ کے حضور یہ آپ کو السلام علیکم کہہ رہا تھا کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو وعلیکم کہہ کے اس کا جواب دے دیا. تم نے یہ کیا زیادتی کی ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو؟ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی
तिनका मार दे तो हमारी कोशिश होती है कि मजबूत ईंट उसको मारे, और इस पर फिर फख्र भी करते हैं। दरगुजर, आफ, बर्दाश्त, ये एक इस्लाम का हुस्न है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। यही वजह है कि जब हमारे दरमियान से ये चीजें उठ गई तो अल्लाह ताला ने ये बरकतें भी हमारे दरमियान से उठा दी। भाई भाई से लड़ा हुआ है, चचाजाद को नहीं देख सकते, एक इलाके एक मोहल्ले में रहते हुए हमारी आपस में नाचाकियां हैं, खुशी गमी में एक दूसरे के शरीक नहीं होते। सिला रहमी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ताकीद की है, और ये सिला रहमी, बर्दाश्त और सब्र के बगैर ये नामुमकिन है। आज हमारे अंदर सब्र नहीं है, बड़ों का एहतराम नहीं है, छोटों पर शफकत नहीं है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर अमल नहीं होगा तो ये बेइत्मीनानी हमारा मुकद्दर बन जाएगी, और ये जिल्लत और रुसवाई हमें हर जगह पर उठानी पड़ेगी अगर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ना अपनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मुशफिक तरीन इंसान थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। बच्चों को उठाना, मोहब्बत करना, रिवायत में आता है एक देहाती आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मेरे 10 बच्चे हैं, मैं तो किसी को नहीं उठाता, किसी को नहीं प्यार करता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल से अगर रहम को उठा लिया तो मैं क्या कर सकता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर इंतहाई मुशफिक थे। देखें, नौमौलूद बच्चे आपने देखे, पैदाशुदा बच्चे नए नए, उनको तहनीक कराई जाती है। तहनीक पश्तो में क्या कहते हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो किसी बुजुर्ग के मुंह की चीज उस बच्चे को दी जाती है। आप लोग क्या कहते हैं उसको? अच्छा, ठीक है, अब बात तो समझ गए मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह मुबारक में खजूर को नरम करके उसके जरिए लुआब उस बच्चे के मुंह में डालते थे ताकि उस बच्चे की पहली गिजा ऐसा लुआब नेक उसके अंदर जाए कि यह बच्चा हिदायत के रास्ते पर हो। आज भी ये बुजुर्गों से अमल होता है, बहुत सारे लोग करवाते हैं। तो बच्चे जो लाते, बाज मर्तबा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों में, गोद में ही पेशाब कर देते। एक सहाबी अपने बच्चे को लेकर आए तो उनकी घरवाली ने उस बच्चे को हुजूर की गोद में दे दिया। बच्चा था, उसने पेशाब कर दिया। उस जमाने में तो ये पैम्पर वगैरह भी नहीं थे। तो वो सहाबी अपनी घरवाली पर गुस्सा हुए कि ये क्या हुआ है कि बच्चे ने हुजूर के कपड़ों पर पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ मत बोलो, ये बच्चा है, नासमझ है। और उनके जाने के बाद पानी मंगवाकर अपने कपड़े मुबारक को पाक कर लिया। ये थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों के साथ इंतहाई दर्जे का हुस्न सलूक फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, 2 का ज़माने हयात में ही इंतकाल हो गया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी खातून जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिगर गोशे रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 महीने के बाद उनकी वफात हो गई।
بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک دیکھو. آج ہمارے اس معاشرے میں بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے. بیٹی کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کیا جاتا جو اس کا حق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو. سیرت حضور کہیں سفر پہ جاتے, اجازت لیتے, فاطمہ میں جا رہا ہوں. سیدۃ النساء آتی حضور کے گھر میں, حضور اپنی چادر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کے لیے بچھاتے, وہ حضور کے ہاتھ پہ بوسہ دیتی. حضور کسی سفر سے واپس آتے تو پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے تھے. یہ سیرت خالی پڑھنے کے لیے نہیں ہے, یہ اس لیے نہیں ہے میں آیا سنایا آپ نے سنا اور چلے گئے. یہ ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر لانا ہے. آج ہمارا معاشرہ بیٹوں کے ساتھ بہت ترجیحی معاملہ کرتا ہے. پوتوں کو محبت دی جاتی ہے, پوتیوں کو محبت دی جاتی ہے. نواسوں اور نواسی کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جو پوتے اور پوتی کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو اپنا سمجھتے ہیں اور نواسوں کو پرایا سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے. سیدنا حسن و حسین کریمین حسنین بچے تھے, دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. بچوں کے پاؤں پاؤں میں کبھی لگ جاتا ہے تو وہ گر جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے, ان کو اٹھا کے لاتے, اپنے سامنے بٹھاتے. روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت پڑھی, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ بچے, مال, اولاد یہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں پر انتہائی شفیق تھے. اور آج ہمارے معاشرے میں معاملہ بالکل برعکس ہے. مجھے ایک خاتون نے, پروفیسر صاحب, خط لکھا, میرے کسی مقتدی کے گھر والی تھی, کہ ہمارے گھر میں تیسری بچی کی پیدائش ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے پوری رات ٹھنڈ میں باہر کھڑے رکھا کہ تمہاری بیٹی کیوں ہوئی ہے. یہ اب اس کے اختیار میں ہے. ان میں اور ان مشرکین مکہ میں کیا فرق ہے جو عورتوں کو زندہ درگور کرتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں ان کے بیٹی کی پیدائش سن کے. میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت مند نہیں ہیں. انہوں نے اپنی اولاد پر شفقت کی. اسی طرح اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم ترین پہلو ہے. آج ہمارے معاشرے میں اولاد کے اندر جو ایک عناد, ایک غصے کی جو لہر پیدا ہوئی ہے, وہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا نہ ہونا ہے. آج اس بیٹے کو ترجیح دی جاتی ہے جو پیسہ زیادہ کما کے لائے. حلال لا رہا ہے, حرام لا رہا ہے, اس سے کوئی اس کو سروکار نہیں ہے. بس جو پیسہ بیٹا زیادہ لا رہا ہے وہ زیادہ عزیز ہے. ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آ کر کہا کہ میں اپنی جائیداد میں سے حصہ دے رہا ہوں نعمان بن بشیر کو, آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ اس پر گواہ ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تمہاری اور بھی اولاد ہے؟
کہا جی حضور میری اور بھی اولاد ہے. کہا ان کو کچھ دیا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظلم کے فیصلے میں گواہ نہیں بنتا. تم ان کو محروم کرتے ہو، اس کو نوازتے ہو، اس طرح کیوں کرتے ہو؟ اور یہی لعنت آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی موجود ہے. اس معاشرے سے مراد تقریباً ہر جگہ پورے ملک کے اکثر حصوں میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک کو نوازا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر میراث کے معاملے میں آپ نوجوانوں کے سامنے اس بات کو رکھنے کی ضرورت اس لیے محسوس کی کہ آپ اس قوم کا مستقبل ہیں. آپ اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہر انسان کا ایک حصہ، اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عزت، اس کا وقار، ہر ایک چیز کو اس کی جگہ پر بیان کیا ہے. میراث کے متعلق بہت ساری جگہوں پر خواتین کو محروم رکھا جاتا ہے، ان کو کسی کھاتے میں شمار نہیں کیا جاتا ہے. جی پوچھو تو ہماری بہنوں نے حصہ میں معاف کر دیا. کوئی معاف نہیں کرتا ہے اس دور میں، کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا ہے. صرف اس صنف نازک کے دل میں یہ خطرہ منڈلا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اگر اپنا حصہ لے لیا تو بھائی کا دروازہ میرے لیے بند ہو جائے گا. آپ اس کے ہاتھ میں دے دینا اس کا حصہ، اس کے جو پیسے ہیں اس کو دے دیں اور اس کو کہیں کہ اگلے سال ہمیں واپس کر دینا. وہ اگلے دن بھی آپ کو واپس نہیں کریں گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ دو بہنوں کا جو حصہ ہے، دو بہنوں کا جو حصہ ہے وہ ایک بھائی کا حصہ ہے. ایسے ہی مفتی صاحب، جو دو بہنوں کا حصہ ہے اس کو مکی صالح بنایا ہے. حصہ بہن کا بیان کر کے کہا کہ بھائی کا اتنا حصہ ہے جو دو بہنوں کا حصہ ہے. یہ قرآن اس بچی کا خیال کر رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں کہا کہ دو بہنوں کے برابر اس بھائی کا حصہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو تم نے محروم نہیں کرنا. مجھے کچھ بہنوں نے خط لکھا کہ ہمارے بھائی ہمیں اپنی سالانہ زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن ہمارا حق نہیں دے رہے. پھر یہ حاجی صاحب جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، سارے بیٹھ جاتے ہیں فاتحہ کے اوپر کہ حاجی صاحب کو جنت الفردوس میں وہ بھی اعلی مقام دے دے. یار کسی کا حق کھا کے جا رہے ہو، تمہیں اعلی مقام ملے گا؟ زبردست گرز لگیں گے قبر میں حاجی صاحب کو. یہ آنے والے مہمان روش بھی کھائیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، کھا کے جائیں گے، حساب اندر دے گا حاجی صاحب. کوئی بخشش نہیں ہے. شہید کے لیے حقوق العباد معاف نہیں ہے. بہنوں کے حقوق کھا کے، ان کے حقوق غصب کر کے، چوری کر کے، چھوٹے بھائیوں کے حقوق غصب کر کے، اس کے بعد پہلی صف میں جا کے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اقامت پہ لڑتے ہیں. بڑے بزرگ ہیں، اقامت پہ لڑتے ہیں. نماز 2 منٹ آگے پیچھے ہو جائے، امام صاحب سے پوچھتے ہیں خیر تھی آج لیٹ ہو گئے مولوی صاحب. نماز کا تو اسے خیال ہے وہ جو لاکھوں روپے بہن اور بیٹی کا ہڑپ کر گیا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. جمعے میں 2 منٹ تقریر اوپر ہو جائے بس بے چینی شروع ہو جاتی. پھر خطیب کے سامنے ایسے بھی دیکھتے ہیں
यूं भी देखते हैं। याद रखना, ये हुकूकुल्लाह अल्लाह पाक माफ कर देगा, हुकूकुल इबाद माफ नहीं करेगा। ये देने होंगे, ये हिसाब देना होगा, फिर उसके बाद आगे बात चलेगी। इधर हुकूकुल इबाद मार रहे हैं, उधर इमाम के पीछे खड़े होकर लंबी लंबी नमाजें पढ़ रहे हैं। इस नमाजों का कोई फायदा नहीं है। अगली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज में हमारे लिए मुअल्लिम है। ये एक ऐसा कामिल और अकमल दीन और मजहब है कि हुजूर ने हमें यह भी बताया है कि बैतुल्लाह में कैसे दाखिल होना है, बैतुल खला में कैसे दाखिल होना है। बैतुल खला में आपने बैठना कैसे, यहां तक रसूलुल्लाह ने बताया। इतनी रहनुमाई किसी और मजहब के अंदर नहीं है। आज बातिल कोशिश कर रहा है कि इस नौजवान तबके को कम्युनिज्म की तरफ लेके जाया जाए, बेदीनी की तरफ लेके जाए, लादीनियत और लामजहबियत की तरफ लेकर जाया जाए। आपने अपने दीन और मजहब का सबसे ज्यादा ख्याल करना है। इस कायनात की सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बरतर जो नेमत है वो ईमान की नेमत और दौलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है कि कुफार जब क़यामत के दिन अपना अजाब देखेंगे तो उनके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होगी कि हम आसमान और जमीन सोने से भरकर, चांदी से भरकर बतौर जुर्माना और कफारे के अदा कर दे, इस आजाब से हमारी जान छूट जाए। तो कुरान कहता है पहले तो ये सारी चीजें होंगी नहीं, बिल फर्ज वल महाल थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लिया जाए कि ये चीजें होंगी भी सही, तो कुरान कहता है फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन वल इफ्तिदा बिही, कि कोई जुर्माना, कोई फिदिया, कोई कफारा आपसे कबूल नहीं किया जाएगा। मरने के बाद अगर सिक्का चलेगा तो वो ईमान का सिक्का चलेगा। आज हर चौक चौराहे पर आपके ईमान के डाकू खड़े हुए हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं आप तलबा इकराम के सामने एक आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। आखिरी बात, 5 मिनट के लिए मुझे तवज्जो दीजिए। खासकर ये जो हमारे कुछ दोस्त पीछे बैठे हैं, आधा घंटा मैंने आप लोगों का ख्याल किया, 5 मिनट आपने मेरा ख्याल करना है, ठीक है? तवज्जो मेरी तरफ। आज आपके ईमान के डाकू हर चौक चौराहे के ऊपर खड़े हुए हैं। इंजीनियर अली मिर्जा की शक्ल में, गामदी की शक्ल में, कादियानियों की शक्ल में, कि किसी तरह इस मुसलमान के दिलो दिमाग से अकीदे खत्म नबूवत को निकाल दिया जाए। आज आप यहां बैठे हैं, मुस्तकबिल के हमारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, मिनिस्टर्स, वजीर, मुशीर, फौज के आला हुकाम और ओहदेदारान इन्हीं में ही मौजूद हैं। यहीं से कल कोई बच्चा जज बनेगा, कोई जनरल बनेगा, कोई कर्नल बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई ब्यूरोक्रेसी में जाएगा। एक बात याद रखना, दुनिया की इज्जत और मनसब और लालच की खातिर मोहम्मद रसूलुल्लाह से गद्दारी ना करना। चंद पैसों और चंद टकों की खातिर मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेवफाई ना करना। कादियानी ये वो लोग हैं
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی اور مصلح مانتے ہیں. آج میں اور آپ اپنے والد، اپنے قوم، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے نواب، اپنے سردار کے دشمن کو تو جانتے ہیں، نہیں جانتے تو اپنے پیارے آقا محمد رسول اللہ کے دشمن کو نہیں جانتے. اور قادیانی بھنگی ہو، چپڑاسی ہو، افسر ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر جگہ قادیانیت کی تبلیغ کرتا ہے. جھوٹے نبی کا جھوٹا پیروکار ہے. قادیانیوں کو معلوم ہے کہ ہم نے جہنم کا ایندھن بننا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی قادیانیت کی تبلیغ کرتے ہیں. میں اور آپ سچے نبی کے سچے پیروکار ہیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کیا کیا ہے؟ ختم نبوت کا فریضہ صرف لائک اور کاپی پیسٹ سے نہیں ہوتا ہے. یہ سارے چادروں کے اندر ختم نبوت کے مجاہد بنے ہوئے ہوتے ہیں. لائک اور کاپی، لائک اور کاپی. اس میں عملی کردار ادا کرنا پڑے گا. اور وہ کردار کیا ہوگا؟ 3 باتوں کو ہر ساتھی عام کرے. نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کو عام کرنا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ، مل کر کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اللہ کے بندوں، ہم جو ناز کرتے ہیں کہ اس ملک کو قانون ختم نبوت ملا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے. اس کو بیان میں کرتا ہوں، پروفیسر صاحب کرتے ہیں، استاد جی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون کن لوگوں کی وجہ سے ہمیں ملا؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ 1000 روپے کا سوال ہے، کوئی بھی اس کا جواب دے دے کہ 1974 کی تحریک ختم نبوت، جس کی بدولت اس ملک کو یہ آئین اور قانون ملا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں، اس تحریک کا باعث کون لوگ تھے؟ کن کی وجہ سے یہ تحریک چلی تھی؟ اور پھر یہ قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا. کوئی ایک بتائے. کھڑے ہو جائے. نہیں، وہ تو اسمبلی کا حصہ تھے، قومی اسمبلی کا حصہ تھے، لیکن یہ تحریک کیوں چلی؟ تشریف رکھیں. کوئی اور بتائے کہ یہ تحریک کیوں چلی؟ بتا. نہیں، علماء نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تحریک کس کی وجہ سے چلی؟ اور کوئی طالب آپ بتائیں. یہ تو عقیدہ ختم نبوت ہے نا. آپ بتائیں. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ مسئلہ حل ہوا تھا، لیکن اس کا محرک کیا، کون سا واقعہ تھا؟ ملک میں کیا ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس کے بعد یہ تحریک چلی؟ اوہو، بس آپ لوگوں، یہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کی وجہ سے یہ تحریک چلی تھی. یہ قانون جو اس ملک کو ملا ہے، آپ طلباء کی وجہ سے ملا ہے. وقت ہوتا تو میں آپ کو یہ سناتا. ہاں، اس ملک کو یہ قانون آپ جیسے جوانوں کی وجہ سے ملا ہے. نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء اپنے سیاحتی دورے پر KPK کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں چناب نگر اسٹیشن آیا. وہاں پر قادیانیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کیا. آپ طلباء جس وقت دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں
پھر تو آپ لوگ کسی کی بھی نہیں سنتے. اور ان طلباء نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہوتے ہوئے قادیانیوں کے لٹریچر کو پھاڑا اور اڑا دیا اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے, ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے. اور ان طلباء نے قادیانیوں کے اس گڑھ کے اندر وہ ماحول پیدا کر دیا کہ پوری دنیا کا کفر کانپنے لگ گیا کہ یہ کیا ہوا. آج قادیانیوں کے گڑھ میں ایک نشتر میڈیکل کالج کے طلباء نے نعرے لگائے, ہمارے گھر میں آ کر ہمارے منہ پہ تمانچے مار کے گئے. تو کیونکہ اس وقت قادیانی مشنری تو بہت ایکٹیو تھی, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, مختصر سی بات عرض کروں گا, بائی پاس سے جائیں گے, ٹھیک ہے. توجہ رکھنا, میں یہ تو نہیں کہتا کہ آسمان سے تارے لا کے تمہارے قدموں میں ڈالوں گا, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ باتیں شاید تمہیں پھر کوئی اور بتائے. سنو, تو ان قادیانیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب یہ طلباء واپس آئیں گے تو کیونکہ ٹرین اسی اسٹیشن سے گزرے گی اور 8-9 اسٹیشن پر جو اسٹیشن ماسٹر ہیں وہ قادیانی ہیں, لہذا انہوں نے منصوبہ بنایا 29 مئی کو یہ طلباء واپس آ رہے تھے, تو ان قادیانیوں نے ان طلباء کے اوپر ہنٹر, بلے اور جو ان کے ہاتھ میں تھا انہوں نے ان طلباء پہ حملہ کیا, خوب مارا ان طلباء کو, طلباء اس میں زخمی ہوئے. اور ان قادیانیوں نے, آج دنیا میں قادیانی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ساری مشکلات ہیں پاکستان میں, ہماری جان کو وہاں پر خطرہ ہے, ہم بہت پرامن لوگ ہیں, یہ مسلمان ہمیں نہیں جینے دیتے. میں ان کی تمہیں اصلیت بتاتا ہوں. جسٹس منیر انکوائری رپورٹ میں آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان بچہ طالب علم زخمی تھا تو دوسرے قادیانی نے کہا یہ مر جائے گا تو ہمارے گلے پڑے گا, اس کو پانی دے دو. دوسرے بدبخت قادیانی نے اپنی پینٹ کھول کر اس طالب علم کے منہ پر پیشاب کیا. یہ ان کا اخلاق ہے. تو ان طلباء پر تشدد ہوا تو وہاں پر ایک کلی موجود تھا. یہ اسٹیشن آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ہیں کہ گاڑی یہاں پہنچنی تھی, کیوں نہیں پہنچی. تو فیصل آباد والوں نے جب رابطہ کیا تو چناب نگر اسٹیشن میں ایک نے فون اٹھایا اور کہا کہ یہاں پر مسلمان طلباء کے اوپر تشدد کیا گیا, انہیں بہت مارا گیا, طلباء زخمی ہیں. تو اس وقت کا جو اسٹیشن ماسٹر تھا اس نے فیصل آباد کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ رہنما حضرت مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ کو فون کیا اور کہا کہ قادیانیوں نے مسلمان طلباء کے اوپر تشدد کیا ہے, آپ تمام تر ڈاکٹروں کی ٹیم کو لے کر اسی وقت اسٹیشن پہنچے تاکہ طلباء کی مرہم پٹی کی جا سکے. مولانا تاج محمود رحمت اللہ علیہ نے کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور جو عہدیداران تھے ان سے رابطے کیے, اور آپ میں سے جن دوستوں نے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر دیکھا ہے وہاں سے 8 بازار نکل رہے ہیں, اس میں چڑھ کے انہوں نے اعلان کیا کہ قادیانیوں نے مسلمان طلباء کے اوپر تشدد کیا ہے, جو ان کی مدد کرنا چاہے وہ اسٹیشن پر آ جائے. یہ تو آواز لگنے کی دیر تھی, پورا اسٹیشن مسلمانوں سے کھچا کھچ بھر گیا. کسی کے ہاتھ میں مرہم, کسی کے ہاتھ میں پٹی, کسی کے ہاتھ میں جوس, کسی کے ہاتھ میں پانی. ڈاکٹروں کی ٹیم پہنچ گئی. جیسے ہی فیصل آباد اسٹیشن پہ گاڑی پہنچی تو یہ مسلمان طلباء ٹرین سے اتر کے پٹریوں کے اوپر لیٹ گئے. انہوں نے کہا کہ آج یا تو ہمارے اوپر گاڑی چڑھا کر ہمارا قیمہ بنا دو یا پھر ان قادیانیوں کے خلاف مقدمہ درج کرو. اس وقت جو چیف منسٹر تھا اس کا نام تھا حنیف رانے,
بدبخت قادیانی تھا، وہ مطالبات ماننے میں لے تو لال سے کام کر رہا تھا. تو موقع پر جو افسران موجود تھے انہوں نے کہا حنیف رامے یا تو اپنی قادیانیت نوازی کر لے یا اس کے لیے تیار ہو جاؤ، شام سے پہلے فیصل آباد میں کوئی قادیانی زندہ نہیں بچے گا، یہاں جو حالات بن چکے ہیں. میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں. تو اس کے بعد کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک میں ایک ماحول پیدا ہو گیا، ریلیاں، جلسے، جلوس، مظاہرے پورے ملک کے اندر. اس وقت اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے علوم انوری کے وارث اور جانشین حضرت مولانا سید یوسف بنوری رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، جناب احمد شاہ نورانی رحمت اللہ علیہ، پروفیسر غفور احمد، سید مظفر علی شمسی اور بہت سارے بڑی قداور شخصیات نے اس بات کو مضبوطی سے اٹھایا. اور بالآخر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اس پر مجبور ہوئے اور انہوں نے اس مسئلے کو قومی اسمبلی کے حوالے کیا کہ جو فیصلہ آپ کا ہوگا وہ سب ہم تسلیم کریں گے. قومی اسمبلی کے اندر 13 دن بحث ہوئی. یہ قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا یہ رات کے اندھیروں میں بیٹھ کے نہیں دیا ہے، مرزا ناصر کو اس کے اندر بلایا ہے. 11 دن قادیانی گروپ کے اوپر جرا ہوئی اور 2 دن لاہوری گروپ کے اوپر. وہ قوم کو مطمئن نہ کر سکے. اس کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا. آپ بھی میرے ساتھ مل کر کہو، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان. ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے بلند آواز سے، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں. یہ تھی مختصر سی روزات کہ یہ قانون آپ طلباء کی وجہ سے اس ملک کو ملا ہے، آپ کا خون شامل ہے، آپ کی قربانی اس کے اندر شامل ہے. ہر فتنے کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک عروج ہوتا ہے، ایک زوال ہوتا ہے. آج الحمدللہ قادیانیوں کا زوال شروع ہے. گزشتہ ایک مہینے کے اندر کوئی 250-300 قادیانی مرزا غلام قادیانی پر لعنت بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رحمت میں آ چکے ہیں. تو اب ضرورت کس بات کی ہے؟ 3 کاموں کی ضرورت ہے. کتنے کاموں کی ضرورت ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں، گپ شپ بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ گپ شپ کے لیے آپ کو پورا ٹائم دیں گے. پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے، ختم نبوت کے پیغام کو عام کرنا ہے. ختم نبوت کا پیغام کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مل کر کہو اللہ تعالیٰ کے، ایسے نہیں، سب کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ کے. اتنی بلند آواز سے کہو کہ یہ اسکول کے در و دیوار کل قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی دیں. مل کر کہو حضور اللہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا، کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا. اس بات کو عام کرنا ہے. دوسرا اس بات کو عام کرنا ہے کہ قرآن و سنت کا بھی یہی فیصلہ ہے، ملک پاکستان کا آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مل کر کہو مسلمان، بلند آواز سے کہو مسلمان. جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان. جس کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے کہے مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان. جس کو 2 ہاتھ دیے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں. تیسری اور آخری بات،
آپ کہو گے آخری کر کے مول صاحب پورا آدھا گھنٹہ لے گیا ہے نا. آپ کو بھی طریقے سے چلانا پڑتا ہے ورنہ آپ لوگ بھی نہیں چلتے. تیسری اور آخری بات، قادیانیوں سے لین دین، میل جول، خرید فروخت، سلام دعا کلام، کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. ہندو، سکھ، عیسائی، ان لوگوں سے کسی نہ کسی درجے میں کچھ گنجائش نکلتی ہے. علماء اکرام تشریف فرمائے، مفتیان اعظام تشریف فرمائے، قادیانیوں سے کسی قسم کا تعلق جائز. اب آپ کہیں گے کہ ہمارے علاقے میں قادیانی ہے ہی نہیں. میرا عنوان قادیانی ہے. قادیانی یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن اس میں موجود ہے، اور یہ ہر جیب میں موجود ہے. آج آپ پشین میں ہیں، کل آپ کراچی جائیں گے، لاہور جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے، یو کے جائیں گے، یو ایس اے جائیں گے، اسپیشلائزیشن کے لیے مختلف ممالک میں جائیں گے. وہاں آپ کا کوئی ایمان آپ سے چوری نہ کر لے، اس کے لیے یہ محنت کریں گے. یہ 3 کام سب ساتھی کریں گے انشاءاللہ. کون سے 3 کام؟ سر جی آگے دوڑ پیچھے چھوڑ. نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت عام کرنا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا. مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان قادیانیوں سے لین دین، میل جول، خرید فروخت، سلام دعا کلام جائز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.